بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ دو خبریں دونوں بہت اہم ہیں، ایک لاہور سے اور ایک اسلام آباد سے، ایک مسلم لیگ نون سے، ایک پاکستان تحریک انصاف سے۔ بلال یاسین پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اندرون لاہور مونی روڈ کا علاقہ، یہ داتا دربار کے پیچھے کا علاقہ ہے، اور جو گنجان آباد اور بھرپور بھرا پورا لاہور ہے، یہ اس لاہور کا ایک علاقہ ہے۔ ہر وقت یہاں بڑی زبردست رونق رہتی ہے۔ اس علاقے میں بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، گولیاں ماری گئیں انہیں، اور بہت کلوز ڈسٹنس سے گولیاں ماری گئیں۔ ایک گولی ان کی ٹانگ میں لگی، ایک گولی ان کے پیٹ میں چھوتے ہوئے گزر گئی، اور ایک گولی ان کے پیٹ میں لگی۔ بلال یاسین شدید زخمی ہوئے اور انہیں میو اسپتال منتقل کیا گیا، اور بلال یاسین جو ہے ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ کافی خون بہا۔ عطا تارڑ نے جو ہاسپٹل گئے تھے ان کے بارے میں معلومات دیں، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، دیگر رہنماؤں نے ان کی جماعت کے، ان کے بارے میں لوگوں کو ٹویٹر پر اپڈیٹ کیا۔ میں نے لاہور میں پولیس کے کچھ دوستوں سے اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں کہ بلال یاسین جو شریف خاندان کے بھی بہت قریب ہیں، ان پر یہ حملہ ان کے اپنے علاقے میں 2 بار قومی اسمبلی کے رکن رہے، پنجاب اسمبلی کے رکن رہے، پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، تو بلال یاسین کو ان کے اپنے علاقے میں ان گلیوں میں جو ان کا گھر ہیں، وہ گلیاں ان کا گھر ہیں، وہاں پر جب وہ اپنے کارکن اکرام کے گھر گئے تھے اور اس سے بیمار تھا، اس کی عیادت کے بعد اس کے گھر کے باہر موجود تھے، تو کیا ہوا کہ وہاں پر ان پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کے لیے محفوظ ترین علاقہ ہے۔ یعنی شہر میں کوئی بھی علاقہ بلال یاسین کے لیے اتنا محفوظ نہیں ہوگا جتنا محفوظ مونی روڈ ان کے لیے ہے۔ یہ یہاں بالکل جیسے گھر کے صحن میں گھومتے ہیں ایسے گھومتے ہیں بلال یاسین، تو بڑے عوامی آدمی ہیں۔ تو ان پر یہ حملہ یہاں کس طرح سے ہوا؟ تو میں نے جب پولیس والے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نظر یہ آتا ہے کہ جو حملہ آور ہیں، 2 چیزیں ہوئی ہیں اس میں۔ ایک، یہ اسی علاقے کے ہیں، ورنہ اس علاقے میں آ کر اس طرح سے کارروائی کر جانا، اتنی جلدی چھو منتر ہو جانا، باہر کے بندوں کے لیے جو اندرون کی گلیوں سے، ان علاقوں سے اس طرح سے واقف نہ ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایک، یہ یہیں کے ہیں، اور 2، یہ اگر بلال یاسین کے دشمن بھی ہیں تو یہ بلال یاسین کی موومنٹ سے، اس علاقے سے، بلال یاسین کے روٹین سے، وہ شاہد کرام کے گھر جا رہے ہیں، ان چیزوں سے ممکنہ طور پر واقف تھے، یا کوئی تھا بلال یاسین کے ساتھ موجود، کوئی ایسا شخص تھا جو ان لوگوں کو خبر دے رہا تھا، اور انہوں نے اس خبر کے ملنے کے بعد جب بلال یاسین گھر کے باہر آ گئے تھے، بائک پر یہ تب آئے ہیں، تو انہوں نے تب آ کر کھڑے ہوئے تھے، تب گولیاں چلائی ہیں۔ اور دوسرا، یہ بلال یاسین کو جتنے کلوز ڈسٹنس سے انہوں نے گولیاں ماری ہیں، تو انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے پیر میں گولی ماری پہلی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ایک شخص اس کو گولی لگتی ہے، پھر وہ جس پوسچر میں چلا جاتا ہے، گرتا ہوا، بچتا ہوا، اس پوسچر میں ان کو پیٹ میں گولیاں لگی ہیں۔ ایک گولی چھو کر گزری، گولی پیٹ میں لگی ہے۔ تو جو مارنے آئے تھے وہ مارنے، قتل کرنے کا ارادہ لے کر نہیں آئے تھے۔ اول تو گولی کہیں بھی لگے، زیادہ خون بہہ جانے سے جان جا سکتی ہے۔ کسی گولی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جان لے گی یا نہیں لے گی۔ لوگوں کو گولی سر میں لگتی ہے اور وہ محفوظ رہتے ہیں، لوگوں کو گولی سینے میں لگتی ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں گولی ٹانگ میں بھی لگے، خون زیادہ بہہ جائے تو وہ جان سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، وہ جسے رکھے اسے موت نہیں چکھ سکتی، تو یہ بڑی آسان بات ہے۔ تو بلال یاسین کو یہ لوگ ڈرانے آئے تھے، اور یہ لوگ واقف تھے، یہ گھر کے بھیدی کے ساتھی ہیں، اور گھر کے بھیدی سے ان کو خبر ملی تھی۔ یہ پولیس کا ممکنہ شبہ ہے اس معاملے کے بارے میں۔ دوسری جو خبر ہے وہ بڑی زبردست اور دلچسپ خبر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہوئے۔ 17 دسمبر کو وزیر اعظم اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہوئے، ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں وزیر اعظم پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ اس پیشی کی ویڈیو شیئر کی ہے علی زادی نے، وفاقی کابینہ کے رکن ہیں۔ عمران خان صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش ہوئے، سماعت کا آغاز ہوا، عمران خان صاحب سے حلف لیا گیا کہ وہ سچ بولیں گے۔ عمران خان صاحب نے قسم کھا کے حلف لیا۔ پھر اس کے بعد جج صاحب نے پوچھا کہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بیان حلفی آپ کا ایفیڈیوٹ ہے؟ تو عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ کی،
اور اپنے دستخطوں کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے اوتھ کمشنر کی موجودگی میں بیان حلفی پر خود دستخط کیے. میرے وکیل ولید اقبال اس کو فالو کر رہے ہیں. میں نے ولید اقبال کو یہ خود لکھوایا تھا اور جو بیان حلفی میں نے معلومات دی ہیں وہ سچ پر مبنی ہے. میں نے سٹینڈ کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کی اور تصدیق مکمل ہونے کے بعد انہوں نے جج سے رخصت کی اجازت مانگی اور تصدیق کا عمل مکمل ہونے کے بعد جج صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو اجازت دے دی جانے کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ دائر کر رکھا ہے خواجہ آصف کے خلاف. خواجہ آصف نے شوکت خانم ٹرسٹ پر الزامات عائد کیے تھے. عمران خان صاحب کا شوکت خانم اسپتال ہے, اس کی جو شوکت خانم ٹرسٹ ہے اس پر خواجہ آصف نے الزامات عائد کیے تھے چندہ کھا جانے کے. یہ جو کہتے ہیں زکوٰۃ خور ہے, چندہ خور ہے یا اسپتال کے پیسے کھا گیا ہے, اس طرح کے الزامات اور لوگوں نے بھی بہت عائد کیے. خواجہ آصف صاحب نے بڑے سنگین الزامات عائد کیے تھے اور عمران خان صاحب نے ان پر یہ کیس کیا. دیکھنے کی بات کیا ہے, عمران خان پہ ابھی جسٹس وجیہ الدین نے الزامات عائد کیے اور کہا کہ بنی گالہ کا خرچ جہانگیر ترین اور جہانگیر ترین جیسے لوگ اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جوتے کا تسمہ بھی اپنا نہیں ہے. پھر اسی نوعیت کے الزامات دوسرے لوگوں نے لگائے ہیں عمران خان پہ. عمران خان کی ذات پہ ریحام خان نے سنگین ترین الزامات لگائے اور گھٹیا ترین الزامات لگائے. عمران خان نے جواب نہیں دیا. عمران خان نے جسٹس وجیہ کو جواب نہیں دیا, حکومت نے جواب دیا, کابینہ کے وزراء نے جواب دیا, لیکن عمران خان نے جواب نہیں دیا, ریحام خان کو جواب نہیں دیا, گھٹیا ترین الزامات کا جواب نہیں دیا, بات ہی نہیں کی کبھی. ریحام خان کو بے وقت کر دیا عمران خان نے بات نہ کر کے. جسٹس وجیہ کے بارے میں بات کر کے کیوں اہمیت دوں, دوبارہ موقع دوں, عمران خان نے بے وقت کر دیا. اکبر ایس بابر مسلسل برس ہا برس سے لگے ہوئے ہیں, عمران خان ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. عمران خان نے اکبر ایس بابر کو وہ امپورٹنس ہی نہیں دی جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میڈیا مسلسل پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے اکبر ایس بابر کو بھی اہمیت نہیں دی. اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان پر بہت سنگین الزامات لگائے. عمران خان نے جواب نہیں دیا, لیکن یہاں خواجہ آصف کو عمران خان نے جواب دیا ہے. عدالت تک گئے ہیں, خواجہ آصف کا پیچھا کیا ہے. عمران خان اپنی ذات پر بات آتی ہے تو چھوڑ دیں گے. کوئی کہہ رہا ہے چور ہے, کہتا رہے. کوئی کہہ رہا ہے زکوٰۃ خور ہے, یہ ہے وہ ہے. عمران خان جو ہیں چھوڑ دیں گے. لیکن جب بات آئے گی شوکت خانم کی اور شوکت خانم ٹرسٹ پہ الزامات کی, تو پھر عمران خان نے بتا دیا کہ وہ برداشت نہیں کریں گے. یہ نیکی کا کام ہے, یہ فلاحی کام ہے, بھلائی کا کام ہے. یہ کام عمران خان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ کام لاہور سے شروع کیا تھا, شوکت خانم پشاور بنایا, اب پاکستان کا سب سے بڑا شوکت خانم بن رہا ہے کراچی میں اور بہت تیزی سے بن رہا ہے. تو عمران خان نے بتا دیا کہ کہاں برداشت نہیں کیا جائے گا, کہاں برداشت کر سکتے ہیں. تو شوکت خانم پہ بات آئے گی تو عمران خان برداشت نہیں کریں گے. عمران خان کے اپنے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہیں, چپل کے بارے میں, گھڑی کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں. عمران خان ان لوگوں کو جواب نہیں دیتے, بے وقت کر دیتے ہیں. لیکن شوکت خانم ٹرسٹ پہ بات آئی تو عمران خان نے بتا دیا کہ یہاں برداشت جواب دے جائے گی, یہاں جواب ملے گا. اور یہ بہت اچھا کام کیا عمران خان نے, کیونکہ اپنی ذات پہ جب بات ہو رہی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جواب دینے کا مطلب یہ کہ آپ انہیں اور بولنے پر اکسائیں. لیکن یہاں برداشت نہیں کریں گے اور یہاں اس معاملے کو منطقی انجام تک لے کر جانا بھی چاہیے. لوگ بڑا ریلیٹ کرتے ہیں شوکت خانم سے, بڑا کنیکٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کی شکایات بھی ہیں کہ شوکت خانم میں بہت سارے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا, لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو شوکت خانم سے خوش ہیں, عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں, مائیں دعائیں دیتی ہیں, بچے دعائیں دیتے ہیں, خاندان کے خاندان دعائیں دیتے ہیں عمران خان کو, جن کو شوکت خانم سے فائدہ پہنچا ہے. اور اسی لیے شوکت خانم کو بھرپور انداز میں پاکستان میں بسنے والے, پاکستان سے باہر بھی لوگ اپنی حق حلال کی کمائی سے چندہ دیتے ہیں اور اسے چلاتے ہیں, کیونکہ وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. اسی لیے عمران خان نے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.